فضیلت افضلیت باب اعتقاد سے ہے. افضلیت کا تعلق باب اعتقاد سے ہے، فضیلت کا تعلق باب فضائل سے ہے. تو لہذا علمی طور پر کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے یا مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اسی درجے کی دلیل لائی جاتی ہے. لہذا فضیلت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیات ہو یا نص قطعی موجود ہو. فضیلت کسی ضعیف روایات سے بھی ثابت ہو جائے گی. لیکن افضلیت کیونکہ وہ ایک عقیدے کا موضوع ہے تو اس کا ثبوت قطعی دلائل سے ہوگا، اجماعی دلائل کے ساتھ ہوگا. لہذا افضلیت جس کو حاصل ہوتی ہے اس کی وہ فضیلت، اس کا وہ کمال جو ہے افضلیت کا، وہ قطعی دلائل سے آ رہا ہوتا ہے. اور وہ قطعی دلائل سے آ کر اس شے کو بیان کر رہا ہوتا ہے جو واقعتاً انسانوں کے نزدیک، ایمان کے نزدیک، دین کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک وہ شے فضیلت کا باعث ہے. اور فضیلت کا باعث کیا ہوتی ہے کہ مومن کے لیے کہ اسے اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرب اگلے کے مقابلے میں زیادہ حاصل ہے. جیسے قرآن کریم میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا فضل والے تو سب ہیں لیکن اکرم، سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، جس کو سب سے زیادہ تقوی حاصل ہوا، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے ڈرنے والا رہا. اس ترتیب پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آپ سورہ لیل کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، سیجنب الاتقا. اللہ نے فرمایا ان قریب ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تو لہذا نسب یہ فضیلت ہے، کوئی ہنر یہ فضیلت ہے، شجاعت یہ فضیلت ہے، لیکن یہ معیار افضلیت نہیں ہے. اس میں صرف سمجھانے کے لیے میں جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ شے کسی اور میں بھی پائی جا سکتی ہے، کسی اور میں بھی پائی جا سکتی ہے، اور وہ اس فیلڈ کے علاوہ بھی کسی بندے کے اندر یہ چیز پائی جا سکتی ہے. تو فضیلت ہے ہی اپنی جگہ پر، اس کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن افضلیت کا معیار قرب الہی اور ایمان اور تقوی میں اتنا اعلیٰ ہونا، اور وہ معیار اور اس کے لیے یہ شان کا انتخاب بھی ایسی مضبوط اور قطعی دلیل سے لایا جائے کہ جو دلائل اعتقاد سے ہو. تو لہذا مسئلہ کیا ہوا کہ افضلیت کا مسئلہ یہ ظنی نہیں رہا. صحیح افضلیت کا مسئلہ یہ ظنی نہیں رہا، اعتقادی ہو گیا. اب اگر کوئی کہے کہ جناب اگر ظنی ہے تو پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے علماء نے شرح عقائد میں اس کی بحث کر دی ہے. شرح عقائد جہاں پر علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ ختم کرتے ہیں، وہیں پر آپ نے اہل سنہ کے مقابلے میں جو دیگر مذاہب تھے ان سے ایک مکالمہ پیش کیا. اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو انبیاء ہیں ان کا رتبہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے. کون سے فرشتے؟ کہ جن کو اللہ نے رسول بنایا، جیسے حضرت جبرائیل سے ہر وہ نبی اعلیٰ ہے جو انسانوں میں رسول بنایا گیا. جو انسانوں میں رسول آئے ہیں وہ فرشتہ رسولوں سے افضل ہیں. سامنے معتزلہ کا مذہب یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جناب جو فرشتوں میں رسول آئے ہیں وہ انسان رسولوں سے افضل ہے. تو اس کے مقابلے میں وہاں پر علامہ تفسیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ عقیدہ ظنی العقائد میں سے. ظنی عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار گمراہی ہے، جس کا انکار بدعت ہے. لیکن قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت جو عقیدہ آ جاتا ہے، جس کو ضروریات دین میں شمار کیا جاتا ہے، تو وہ جو ضروریات دین کا مسئلہ اس کا انکار کفر ہوتا ہے. لہذا جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں افضلیت کی، اس میں امام اہل سنت نے اپنی کتاب المعتقد المستند کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خلق میں افضل ماننا یہ واجب ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس کے دلائل جس طریقے سے ہیں، فرمایا واجب ہے، اور یہ وجوب جو ہے اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بدعتی ہے. تو گویا کہ یہ کہا جائے کہ یہ بات جناب جو ہے کہ وہ ظنی عقائد سے ثابت ہے. کیونکہ عقائد کی پھر ہمارے علماء دو قسمیں کر دیتے ہیں، ایک عقائد قطعی اور ایک عقائد ظنی. عقائد ظنی ہونے سے وہ عام ظن والا مسئلہ نہیں ہو جاتا جس کو ہم گمان میں کہتے ہیں. دلائل کے تعلق میں اس کا عروج ضروریات دین تک نہیں پہنچ پاتا، لیکن وہ اپنے حکم میں پھر بھی اتنا اوپر ہوتا ہے کہ یہ نیچے فرا میں نہیں آتا جس کو ضروریات اہل سنت کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا افضلیت کا انکار کرنے والا خارج اہل سنت ہوتا ہے. حضور سید عالم کی افضلیت کا انکار کرنے والا بھی خارج اہل سنت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرنے والا بھی خارج اہل سنت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے علماء نے اس پر نصوص کو گویا کہ نقل کیا ہے. اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں فضیلت کا ایک مفہوم انتہائی علمی بحث ہے، جن کے کام کی وہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے، تو فضیلت اور افضلیت کے درمیان جو تباین کی نسبت ہے. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، جس طرح میں عرض کیا کہ موضوع کو کھولنے کے لیے کہ
افضل کہنے کا ایک خاص معنی کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے نا، مطلق یہ کہا جائے، فضیلت الاطلاق میں مطلق یہ کہا جائے سب سے بڑا کون ہے کس کام میں، چھوڑو بڑا کون ہے، تو علی الاطلاق جس کو بڑا کہا جائے گا بغیر کسی قید لگا کر اس کو افضل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور کسی کے لیے بات کی جائے کہ جناب یہ اس شان میں بڑے ہیں، یہ اس شان میں بڑے ہیں، یہ خرچہ کرنے میں بڑے ہیں، یہ شجاعت میں بڑے ہیں، تو جس کو قید کر کے بیان کیا جائے گا اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ اور جس کو علی الاطلاق کہا جائے گا کہ آپ سارا چھوڑیے بتائیے جناب بڑا کون ہے، بڑا کون ہے، تو جس کو علی الاطلاق بڑا کہا جائے گا، اور اس علی الاطلاق کو ہر صفت کمال کا متحمل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اصل کمال جو تقویٰ ہے وہ اس کو حاصل ہوا دلائل قطعیہ سے، وہ اس کا متحمل ہوا۔ تو علی الاطلاق یہ کہنا کہ جناب کون افضل ہے، تو یہ جناب سید عالم کی سبحان اور اللہ۔ سرکار کی امت میں کون افضل ہے یہ کہنے کی شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہی جائے گی، لیکن جو فضیلت کے متحمل ہیں ان کی شان کو بیان کیا جائے گا کہ جناب یہ افضل ہیں کس میں، سخاوت میں، تو پھر ہم نے کہا اس کو افضل نہ کہو، ان کو کہو اس فضیلت میں ان کا یہ خاصہ ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ جس شان کو قید کے ساتھ بیان کیا جائے گا اس پر اطلاق افضلیت نہیں ہوتا۔ اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے ہم عرض کریں گے کہ قرآن کریم کی نصوص موجود ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تیسرے پارے کی آپ نصوص دیکھیں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم اس کو کھولیں گے بات کو، اللہ فرماتا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، کسی کو کلام دے کر فضیلت دی، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کو اپنا قرب خاص دے کر فضیلت دی ہے، اور یہ اجماعی نظریہ ہے، وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور سید عالم کی تمام انبیاء پر فضیلت بئی معنی ہے کہ تمام انبیاء اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اقرب القریب جو ذات مبارکہ ہے وہ جناب سید عالم کی ہے، اور اس میں اس بات کے انکار سے کسی کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ درجہ بندی اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔